السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم آج باب کا مطالعہ کریں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے فرانس میں کس طرح پیش قدمی کی، یعنی مزید آگے بڑھے۔ دراصل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہی مسلمان فرانس کے جنوبی علاقوں میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کا احوال مختصراً بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اسپین کی سرحد کے اس پار فرانس کا زرخیز اور سبز و شاداب ملک آباد ہے، تو انہوں نے اپنے گورنر حر بن عبد الرحمن کی سرکردگی میں فرانس پر چڑھائی کر دی۔ ان ایام میں فرانس کا ملک مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور وہاں کے حکمران ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ مسلمانوں نے ان کی باہمی نااتفاقی سے فائدہ اٹھا کر جنوبی فرانس کا بہت سا حصہ فتح کر لیا۔ یعنی یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہی ہو چکا تھا کہ مسلمان فرانس میں داخل ہو گئے تھے، کچھ جنوبی علاقوں پہ قابض بھی ہو گئے تھے۔ اب شام کے دور میں مسلمانوں نے پیش رفت کی، یعنی آگے بڑھے۔ اس کا احوال اب پیش خدمت ہے۔ مسلمانوں کی فرانس میں پیش قدمی۔ حشام کے عہد میں مسلمانوں نے فرانس میں مزید پیش قدمی کی۔ والی اندلس امیر انبسہ نے 107 ہجری میں قرقشوشہ اور سپٹی مانیہ کے علاقوں کو فتح کیا اور دریائے رون کی وادی سے گزر کر لیالس، برگنڈی اور اوین کوتا کو تہ بالا کر دیا۔ پھر سے سن لیجیے، دریائے رون کی وادی سے گزر کر لیالس، برگنڈی اور اوین کو تہ بالا کر دیا۔ بدقسمتی سے ایک دہقانی دستے سے جھڑپ ہو گئی جس میں امیر انبسہ کو متعدد مہلک زخم آئے اور جاں بحق ہو گئے وہ۔ تو یہ جو والی اندلس تھے وہ اس طرح اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ وہ فرانس میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ اس کے بعد 113 ہجری میں امیر عبد الرحمن غافقی نے حکومت اندلس کو مضبوط اور منظم کر کے فرانس پر چڑھائی کا ارادہ کیا، لیکن حملے سے پہلے امیر عثمان بن ابی نعاسہ کی بغاوت کو فروغ کرنا پڑا۔ یعنی اس سے پہلے کہ وہ چڑھائی کرتے فرانس میں ایک بغاوت ہو گئی مسلم حکومت میں۔ عثمان اندلس اور فرانس کے درمیانی علاقے کا صوبے دار تھا، کبھی اندلس کا ولی عہد بھی رہ چکا تھا، لیکن معزول ہو جانے کی وجہ سے دل برداشتہ تھا۔ یوں بھی بربری ہونے کے باعث عربوں کے خلاف کینہ رکھتا تھا۔ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ بربری، ہم جانتے ہیں کہ افریقہ کے شمالی علاقوں کے جو لوگ تھے افریقی اوریجنل، تو وہ بربری کہلاتے تھے۔ وہ کافی جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا افریقہ کے شمالی علاقوں میں، تو وہ مسلمانوں کی فوجوں میں انہوں نے خدمات انجام دینی شروع کر دی، اور ان کو پھر جیسا ہم معلوم ہے طارق بن زیاد نے ان سے کافی فائدہ اٹھایا، اور ان کو لے کر وہ فرانس میں داخل ہوئے۔ فوجوں کا زیادہ حصہ ان کا انہی بربری فوجوں پر مشتمل تھا، لیکن بہرحال دل میں تعصب تو پل رہا تھا عربوں کے خلاف۔ تو یہ تعصب آخر ابھر کے سامنے آیا، اور پھر انہوں نے موقع دے کر عثمان کی سرکردگی میں پھر بغاوت شروع کر دی۔ چنانچہ فرانس کی ایک ریاست ایکویٹین کے ڈیوک، یعنی حاکم سے، ان کے حاکم کو ڈیوک کہا جاتا ہے فرانس میں، وہ مل گیا جا کے، اور اس کی لڑکی سے شادی کر کے اعلانیہ بغاوت کر دی۔ ڈیوک آف ایکویٹین نے اب تنہا مسلمانوں سے جنگ کی، لیکن شکست کھائی، اور عبد الرحمن بڑھتا ہوا وادی گاران سے گزر کر بورڈ کی بندرگاہ پر جا قابض ہوا۔ لیائس، بساتکن اور سنیس
اور برڈزرز کے شہر بھی فتح ہوئے۔ اسلامی طاقت کا امڑتا ہوا سیلاب دیکھ کر عیسائیوں کو اب ہوش آیا۔ جرمن شاہی دیوان کے ناظم چارلز مارٹل نے تمام ریاستوں سے فوجیں اکٹھی کر کے ایک لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ چارلز ویسے تو ڈیوک آف ایکویٹین کا حریف تھا، مگر اب ڈیوک نے عاجز آ کر اس سے مدد مانگی، اور خود چارلز بھی سمجھ رہا تھا کہ اگر مسلمان فرانس کے شمال کی جانب اس طرح بڑھتے گئے تو سارے یورپ پر قابض ہونے میں کوئی چیز انہیں نہیں روک سکے گی۔ رمضان 116 عیسوی میں مقام ٹورس کے قریب ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ مسلمان جیت ہی رہے تھے کہ کسی نے افواہ اڑا دی کہ عربوں کا کیمپ خطرے میں ہے۔ عبد الرحمن نے بہت سمجھایا کہ یہ وقت کیمپ سنبھالنے کا نہیں بلکہ اسلامی وقار برقرار رکھنے کا ہے، اور اگر فتح نصیب ہوئی تو مال و دولت کی کیا کمی ہے، لیکن سپاہ نے ایک نہ سنی اور کیمپ بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر دشمن کے ایک تازہ دستے نے شدت سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کو شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا۔ عبد الرحمن لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور فوج رات کی تاریکی میں پیچھے ہٹ کر سپٹی مانیا تک آ گئی۔ چارلز نے اسے کوئی چال سمجھ کر تعاقب نہ کیا اور اس کی متحدہ فوج واپس جا کر بکھر گئی۔ ایک مشہور مورخ لکھتے ہیں کہ ٹورس کے مقام پر مسلمانوں نے دنیا بھر کی حکومت ہاتھ میں آتے تھے خود ہی۔ یعنی جب عبد الرحمن اپنی فوجوں کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، فرانس میں بڑھتے جا رہے تھے، اس وقت پھر ان کو ہوش آیا فرانس کے لوگوں کو۔ انہوں نے کیا کیا کہ اور آس پاس سے دوسری اپنے فوجوں کو جمع کر لیا، ان سے اتحاد کر لیا، ان کو جمع کر کے ایک بڑی فوج بنا کر پھر وہ انہوں نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کیا ٹورس کے مقام پر، اور مسلمانوں میں اور ان کرسچنس میں زبردست جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر کچھ حصہ ان کے ہاتھ سے نکل بھی گیا فرانس کا۔ اور جیسے کہ مشہور مورخ لکھتے ہیں کہ ٹورس کے مقام پر اگر مسلمان ہمت سے کام لیتے اور متحد ہو کر لڑتے اور اپنے آپس کی نااتفاقیاں ختم کر دیتے، خاص طور سے یہ جو بربری فوجیں ہیں یہ بغاوت پہ نہ ابھرتیں، تو یعنی باقی یورپ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو سکتا تھا۔ یہ ریمارکس ہیں ایک ہسٹورین کے۔ بہرحال ٹورس کے میدان کو عربوں کی تاریخ میں بلاد الشہداء کہتے ہیں، کیونکہ یہاں بڑے بڑے نامور مسلمان شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لالچ، نافرمانی اور باہمی تنازعات نے ہسپانوی مسلمانوں کو یہ دن دکھایا۔ یعنی اسپین میں جو مسلمان لوگوں کی اچھی خاصی حکومت قائم ہو گئی تھی، مضبوط حکومت قائم ہو گئی تھی، اور فرانس تک بڑھ گئے تھے وہ، اور تو انہیں فرانس میں یہ زبردست شکست ہوئی۔ ہشام کو جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس نے عبد الملک بن قطن کو ہسپانیہ کا گورنر بنا کر بھیجا اور ہدایت کی کہ اسلامی وقار کو بحال کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے پہلے شمالی ہسپانیہ کی بغاوتوں کو فروغ کیا اور لینگوڈیگ میں داخل ہو کر وہاں عربوں کی حالت کو مضبوط کیا۔ تو پھر ہشام جو سپوری مملکت اسلامیہ کے خلیفہ تھے، امیر تھے، انہوں نے عبد الملک بن قطن کو اسپین کا پھر گورنر بنا کے بھیجا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ یہ بغاوتیں جو ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں۔ انہوں نے پھر کافی حد تک بغاوتیں بھی روکی اور پھر حکومت کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد ناربون کے نائب گورنر یوسف نے حاکم مارسلس کی مدد سے جو مسلمانوں کا حامی تھا
اوگنون پر دعویٰ بول دیا۔ فرانسیسی فوجوں نے بڑی مزاحمت کی لیکن کچھ نہ بن پڑا اور اوگنون فتح ہو گیا۔ اچھا، پھر انہوں نے دوبارہ پیش قدمی کی ان کی سرکردگی میں عبد الملک بن قطن کی، جو گورنر تھے، اور فرانس کا ایک شہر جو ہاتھ سے نکل گیا تھا اوگنون پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس مجدہ کے بعد عبد الملک جنوب کی طرف بڑھا، لیکن ظلم جور کی بنا پر خلیفہ نے اسے معزول کر دیا۔ یعنی وہ تھوڑے ظالم واقع ہوا تھا عبد الملک جو تھے، تو ان کو پھر خلیفہ نے معزول کر دیا، یعنی کمانڈ سے ہٹا دیا۔ اس کی جگہ 734 عیسوی میں عقبہ اسپین کا والی بنے۔ انہوں نے اپنی 5 سالہ حکومت کے دوران میں فرانس پر کئی حملے کیے اور اسلامی پرچم کو پہلی حدود سے کہیں آگے بڑھا دیا۔ تو پھر شام نے عقبہ کو اسپین والی بنا کر بھیجا اور پھر انہوں نے مزید پیش قدمی کی فرانس میں اور کافی علاقے پر پھر قبضہ کر لیا فرانس کے۔ لینگوڈک سے لے کر دریائے سون تک چھوٹی چھوٹی حفاظتی چھاونیاں جنہیں رباط کہتے ہیں تعمیر کرائیں۔ کس نے؟ عبد الملک نے۔ عقبہ نے، ان کی جگہ عقبہ چونکہ آ گئے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے نا کچھ اصلاحات کی اور کافی چھاونیاں یعنی ملٹری کیمپس قائم کیے اندر جا کر سون کے علاقے میں۔ مشرق میں پیڈمونٹ 1 سال پہلے فتح ہو چکا تھا، اب ڈفنی میں داخل ہو کر متعدد شہروں پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ برگنڈی پہنچے، یہاں تک کہ اسلامی فوجیں دارالسلطنت فرانس کے قریب پہنچ گئیں۔ یعنی وہ اتنے آگے بڑھے کہ کیپٹل تک، فرانس کے کیپٹل تک وہ پہنچ گئے۔ چارلس نے اب شاہ لمبارڈی سے مدد مانگی، کچھ فوجیں اس کا بھائی فرانس کے علاقوں سے اکٹھی کر کے لایا۔ اس متحدہ فوج نے اسلامی مقبوضات پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اوگنون سب سے پہلے فتح ہوا، یعنی پھر فرانس نے فوجیں اکٹھی کی اور پھر زبردست حملہ دوبارہ کیا مسلمانوں پر۔ اس سے کیا ہوا کہ اوگنون جو حال ہی میں فتح ہوا تھا وہ ان کے ہاتھ سے پھر نکل گیا، کیونکہ چاروں طرف سے ان پر حملہ ہوا تھا مسلمانوں پہ۔ ناربون کا محاصرہ کیا، لیکن مسلمان اس بے جگری سے لڑے کہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد اتفاق نے عربوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے بہت سے خوبصورت اور پر رونق شہروں کو ویران برباد کر دیا۔ یہ بھی ایک چال ہوتی ہے مخالف کی کہ اگر وہ دیکھے کہ مخالف فوجیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، فتح کرتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہارتا جا رہا ہے، تو وہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی علاقوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ پھر وہ اس خیال سے آگے نہ بڑھیں وہ فوجیں، مخالف فوجیں، کہ یہ تو یہاں سب تباہی ہے، کچھ بھی رکھا نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہے ان پر قبضہ کر کے۔ یہ سب تاریخ میں کافی مرتبہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں بھی یہی چال چلی گئی کہ اپنے علاقوں کو تباہ کیا۔ مسلمانوں کی مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت افریقہ کی شورش کا بھی اسپین پر اثر ہوا اور بربروں اور عربوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ یعنی ادھر مسلمانوں میں ادھر اتفاق و اتحاد ہو رہا تھا اور یہاں مسلمانوں میں نا اتفاقی، خاص طور سے عربوں میں اور بربروں میں آپس میں تعصب بڑھتا چلا جا رہا تھا، نا اتفاقی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسپین کے پرانے والی عبد الملک بن قطن نے عقبہ کو مروا ڈالا۔ اسپین کا پہلے کوئی جو والی یا سمجھی حاکم رہا تھا، اس نے عقبہ کو بھی مروا ڈالا، جو کہ بڑا اچھی فتوحات حاصل کر رہے تھے، لیکن خود بھی بلج شامی کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن وہ جو عبد الملک بن قطن ہے، اس نے عقبہ کو مارا، پھر اس کو بھی بلج شامی کے نامی شخص نے مار دیا۔ جو انہی دنوں افریقہ سے بھاگ کر آیا تھا، بلج بھی زیادہ عرصے زندہ نہ رہا۔ شامی عربوں نے بعد ازاں ثعلبہ بن سلامہ کو والی چن لیا، لیکن خانہ جنگی پھر بھی کم نہ ہوئی۔
خوش قسمتی سے عیسائی مزید پیش قدمی سے باز رہے، ورنہ مسلمانوں کو اس حالت میں بہت سے نقصانات پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ تو یہ صورتحال تھی فرانس کی کہ یعنی مختلف کمانڈر آئے اور کافی حد تک آگے بڑھے۔ خاص طور اقبا کا ذکر آتا ہے، وہ تو کیپٹل تک پہنچ گیا تھا فرانس کے، لیکن بس دو وجوہات تھیں ناکامی کی مسلمانوں کی کہ پھر ان کی پیش قدمی رک گئی۔ ایک تو یہ کہ ان کے کرسچن فوجوں کی اتحاد، آپس میں اتفاق، متحد ہو کے وہ لڑ رہے تھے، چاروں طرف سے حملے کر رہے تھے، اور مسلمانوں جو ہیں وہ آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے تھے۔ اجازت دیے، پھر انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔